ایران اور اسرائیل میں رابطہ، ایک دوسرے کو حملے میں پہل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ میں لکھا اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے، دونوں ممالک ایک دوسرے پر پہلے حملے نہیں کریں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ Our brotherly country, Azerbaijan, thank you very much for gifting this technology expertise. We are very grateful. جو ادارے ہیں ان کی خدمات عام شہری کو مہیا ہوں گی، عوام کے لیے ایک بے پناہ آسانی فراہم کرے گا یہ ادارہ۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کا افتتاح، تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا یہ مرکز عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک شاندار اقدام ہے۔ یہاں کے سٹاف کی خوش اخلاقی، احترام اور خدمت کی اعلیٰ خصوصیات شہریوں کے لیے مثبت تجربہ ثابت ہوں گی۔ FBR اور دیگر متعلقہ ادارے اس مرکز میں خدمات فراہم کریں گے، جس سے عوام کے لیے سہولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ مظفر آباد اور گلگت بلتستان میں بھی اسی طرح کا شاندار سینٹر قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے آسان خدمت مرکز اسلام آباد کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آیا آذربائیجان کے وفد کی ملاقات، شہباز شریف کا معاونت پر آذربائیجان کے صدر اور حکومت سے اظہار تشکر، کہا خدمت مراکز میں باقاعدہ کارکردگی کے اہداف طے کر کے ہر سہ ماہی میں تھرڈ پارٹی پرفارمنس آڈٹ کروایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ریلوے سے متعلق عملی اقدامات پر مشتمل روڈ میپ طلب کر لیا۔ ریلوے کے ڈھانچے کی منافع بخش کمرشل استعمال کے لیے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امکانات کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ ریلوے کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے نجی شعبے کے ماہرین سے مشاورتی اجلاس میں شہباز شریف نے کہا اگلے سال کے PSTP میں ریلویز کے ترقیاتی منصوبوں کو متناسب بجٹ دیا جائے گا۔ ترقیاتی کاموں کے لیے حکومتی فنڈز کی دستیابی کو دہائیوں تک نظر انداز کیا گیا، جو افسوسناک ہے۔ سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ شعبہ صحت کو مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی، جناح اسپتال کو عالمی معیار کا بنایا۔ سندھ میں کینسر کا مہنگا ترین علاج مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں سندھ حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے بریفنگ، کہا سندھ حکومت نے آئندہ اپنے دور میں درپیش ہر چیلنجز کو بہتر طریقے سے نمٹا۔ NICVD طرز کے 11 اسپتال بنائے۔ ایک سال میں NICVD نے 2.9 ملین مریضوں کا علاج کیا۔ 2017 میں گمبٹ میڈیکل کالج قائم کیا گیا۔ سندھ میں تعلیم کے شعبے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ صوبے میں اس وقت 30 جامعات ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ، پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں بہتری، 126 سے 98ویں نمبر پہ آ گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم، ایکس پر پیغام میں کہا یہ ایک مضبوط کامیابی ہے، اسی رفتار کے ساتھ بہتری جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش کا آمد، والدہ، بھائیوں اور کمسن بیٹیوں سے ملاقات۔ فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملے میں شہید میجر انور کاکڑ کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش، شہید کے لیے فاتح خوانی، والدہ کے بلند حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی نے شہید میجر انور کاکڑ کے دوسرے بیٹے کا بھی HSN کالج میں داخلہ کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اسکول شہید کے نام کرنے اور بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ جوڈیشل کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری، چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ایڈیشنل جج حسن نواز، جسٹس وقار حیدر، جسٹس سردار اکبر علی کی مستقلی کی منظوری دی گئی۔ جسٹس احسن رضا، جسٹس جاوید اقبال، جسٹس جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس اویس خالد اور جسٹس سلطان محمود بھی مستقل ہونے والوں میں شامل۔ جسٹس تنویر احمد اور جسٹس امبر گل کی بھی مستقلی کی منظوری۔ ایڈیشنل جج راجہ غضنفر علی مستقل نہ ہو سکے۔ ایڈیشنل جج طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع دے دی گئی۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئے۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے ریفرنس کے گواہان کو 29 جنوری کو طلب کر لیا۔ نیب نے 2 نئے ملزمان آنے کے بعد ضمنی ریفرنس دائر کیا تھا۔
بلوچستان میں خون جما دینے والی سردی، کاروبار زندگی شدید متاثر، لوگ گھروں میں دب کر رہ گئے اور کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری ریکارڈ، کلات میں پارا -2 تک گر گیا، زیارت میں درجہ حرارت 0 اور یوب میں 4 ڈگری رہا۔ سالی علاقوں میں بھی ٹھنڈ، گوادر میں 13 ڈگری اور جیوانی میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کا یمن میں طویل عرصے سے جاری تنازع پر گہری تشویش کا اظہار، اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، پاکستان یمن میں امن کے خلاف کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت کرتا ہے، خطے میں مکالمے اور مفاہمت پر مبنی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، تنازع کے حل کے لیے جامع اور پائیدار مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ T13